سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سیحلفون باللہ. دوسری بات فرمائی ہے کہ اب عنقریب، کب؟ یعنی جب آپ واپس لوٹ کے جائیں گے. اوپر آگے نا اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹ کے جائیں گے، یہ بھی اسی سے متعلق ہے. سیحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اب اٹھائیں گے، لکم، آپ کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق بات بات پہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، بات بات پہ اللہ کی قسم. اسی لیے یہ بات بری سمجھی گئی ہے کہ کوئی انسان کثرت سے اللہ کے نام کو قسم میں استعمال کرے. نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نام کو محفوظ رکھے، قسم میں نہ استعمال کرے. سیحلفون باللہ لکم، اب پھر قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، اذا انقلبتم، جب تم لوٹ کے جاؤ گے، الیہم، ان کی طرف. اب جب تم جاؤ گے پھر انہوں نے قسمیں کھانی ہیں. اور کیا کرنا ہے انہوں نے؟ لتعرضوا عنہم، تاکہ تم انہیں ملامت نہ کرو، انہیں شرمندہ نہ کرو. پتا تو تھا جو حرکت کی ہے. اب صحابہ رضی اللہ عنہ جو واپس جائیں گے تو آخر بات چیت تو ہوگی نا. تو کہیں گے کہ بھئی تم کیوں جہاد پہ نہیں گئے، تم کیوں خدا کی راہ میں نہیں نکلے، کیوں یہاں پیچھے بیٹھ گئے تھے؟ تو شرمندہ ہوں گے. اللہ نے کہا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے قسمیں اٹھائیں گے. فارضوا عنہم، سو تم ان سے درگزر کرنا. کمال ہے قرآن کا کہ عارض کا لفظ اور تورزو کا لفظ، یہ دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن نے اس آیت میں، اور پہلی کا مطلب الگ ہے، دوسری کا مطلب الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے یہ جائیں گے اس لیے، قسمیں کھانے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس مدینہ منورہ پہنچو گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم انہیں شرمندہ نہ کرو. یہ اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں. فارضوا عنہم، تو تم درگزر سے کام لو. عرض میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، ندامت اور شرمندگی سے بچنا اس کے لیے بھی، اور معافی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. تو قرآن نے ایک ہی طرح کا لفظ کہہ کے دونوں چیزوں کو کہہ دیا کہ اچھا یہ ندامت اور شرمندگی، جھیپ مٹانا اصل ہے. یہ بھی اردو نہیں، جھیپ مٹانا تو اردو ہے بھائی. جھیپ مٹانے آئیں گے اور تم درگزر سے کام لینا. انہم رجس، یہ لوگ ناپاک ہیں. قرآن نے بتایا کہ یہ منافق انسان بالکل ناپاک ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی جب خراب اعمال کرتا رہتا ہے، گندے اعمال، تو اس کے جسم پر بھی اثر پڑ جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے. ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہم رجسن، ان لوگوں کے اعمال ناپاک ہیں، ان کا عمل ناپاک ہے. کفر، جہاد سے جان چھڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے، وماواہم جہنم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. کیوں آخر ان سے درگزر سے کام لیا جائے؟ جو پچھلی بات گزری نا کہ ان کو معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گندگی ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. کیونکہ دیکھو کسی کو جھیپ مٹانا، آدمی اسے شرمندہ کرتا ہے، فرض کر لیجئے، یا اس سے کوئی بات کرتا ہے نصیحت کی، تو وہاں جہاں پر اصلاح مقصود ہوتی ہے، جہاں پتا ہو کہ اسے کوئی کچھ کہنے سے شرم آئے گی، اور جہاں پتا ہو کہ اس نے تو سر پاؤں سے ہی اتار دی ہے، اسے تو کوئی شرم نہیں آتی، چاہے کوئی بھی اسے نصیحت کرے، تو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اسے کچھ نصیحت نہ کرو، چھوڑو، دفع کرو، اس سننا ہی نہیں. ایسے ہی ہے نا. سیکھ آنکھوں دیجیو، جا کو سیکھ سکھائے. آگے سیکھ نہ دیجیے باندرا کہ بیا کے گھر کو جائے. نصیحت اسے کرے جہاں نصیحت کی قبولیت کی بھی کوئی توقع ہو،
اور بندر کو نصیحت کرو گے تو بیا کا گھر جا کے برباد کر دے گا. یہی حال یہاں اللہ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، ان منافقوں کا جزاء بما کانوا یکسبون. اور یہ جہنم ایسے ہی نہیں ہے، دوزخ بدلہ ہے بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کا. جو کچھ کماتے رہے ہیں اسی چیز کو وہاں جا کر پالیں. جو دھوکہ یہاں ہے قیامت میں بھی وہ دھوکے سامنے آئیں گے. اسی لیے سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ چل رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ٹھہرو ایمان والوں سے، نقتبس من نورکم، ہم تم سے نور لے لیں، روشنی لے لیں. اور اللہ نے فرمایا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا چلے جاؤ، لوٹ جاؤ دنیا میں اور وہاں سے نور لے کے آؤ، وہاں تلاش کرنا تھا. اللہ نے فرمایا ہم درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں گے اور ایمان والوں کا نور ان تک نہیں پہنچے گا. جزاء بما کانوا یکسبون، کرتوت جو کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ ہے. اتنا شدید اللہ تعالی کا کلام ہے. یہ سب کا سب آپ سوچیں یہ نفاق ہی کی وجہ سے تو ہے کہ منافق نہ رہے، دل صاف رہے، باطن پاک رہے، اور جو کچھ زبان میں ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہو، محبتیں بھی کھلی ہوئی، نفرتیں بھی کھلی ہوئی، پتا ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہت سی چیزیں انسان بظاہر رواداری اور مصلحت اور یہ اور وہ، اور ہوتے ہوتے کبھی کبھی آدمی اس سے ہٹ کے منافقت کی ڈگر پر چلنے لگتا ہے. الیاذ باللہ، بچائے اپنے آپ کو. اللہ نے کیسی کیسی چیزیں ان کے متعلق بتائیں.